ظفر ہلالی صاحب معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید بات کریں گے۔ سینئر تجزیہ کار ہیں، بہتر طریقے سے چیزوں کو سمجھتے ہیں اور آگے کی کیا منصوبہ بندی ہو سکتی ہے حکومت کی اور اپوزیشن یعنی پاکستان تحریک انصاف کی، تمام چیزوں پر ان سے بات کریں گے۔ ہلالی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر، رجیم چینج کا نشانہ بننے کے بعد ملکی حالات جو اس وقت چل رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ حکومت سے حکومت نہیں چل رہی ہے، معیشت نہیں چل رہی ہے، پاکستان تحریک انصاف سے جناب یا عمران خان صاحب سے تحریک نہیں چل پا رہی ہے۔ آپ کو لگتا ہے آنے والے دنوں میں اس صورتحال کو یہ صورتحال کس رخ بیٹھے گی، اور کیا خان صاحب جو ہر اپنے جلسے میں اداروں کی طرف دیکھتے ہیں، اداروں کی طرف بات کرتے ہیں، کہتے ہیں اداروں نے اگر مداخلت نہیں کی تو پھر ان سے بھی سوال جواب کیا جائے گا، تو خان صاحب کیا عوام کی طرف کم دیکھ رہے ہیں، اداروں کی طرف زیادہ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، ایک لحاظ سے تو جو وارننگ عمران خان دے رہا ہے وہ سچ ہے۔ $30 بلین کی کمی ہو گئی ہے امپورٹس پہ۔ اچھا، اب آپ سوچئے کہ اگر ہمارے پاس $30 بلین کم ہیں جس کے لیے ہم نے امپورٹ تو ہم امپورٹ وہ چیزیں جو سب ضروری ہیں وہ کیسے کریں گے؟ وہ کدھر سے آئے گا؟ ہمارے 4 ملین ٹن گندم کدھر سے آئے گا؟ تو دیکھیے، بات اصل یہ ہے، کہہ تو رہا ہے صحیح، بالکل سچ کہہ رہا ہے کہ اور یہ جو کمی ہوئی ہے، کیا ان کو پتہ نہیں تھا ہونے والی ہے؟ کیا انہوں نے کیا پلان کیا تھا اس کے لیے؟ سوال یہ تو پیدا ہوتا ہے نا کہ ساری کمیاں ایک ساتھ کیسے؟ کچھ عرصے پہلے تک تو ایسی کمیاں نہیں چل رہی تھیں، پھر اب لوڈ شیڈنگ کے مسائل بھی ہیں، ڈالر بھی 210 تک جا چکا ہے، پیٹرول 250 تک جا چکا ہے، ابھی کچھ عرصے پہلے تک تو یہ سارے معاملات نہیں تھے، لیکن کہتے ہیں جناب یہ حادثات ایک ساتھ نہیں ہوتے ہیں، باقاعدہ پرورش ہوتی ہے چیزوں کی۔ آپ کو لگتا ہے یہ پچھلی حکومتوں سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں یا یہ موجودہ حکومت کی نااہلی ہے؟ ہاں بالکل۔ تو جب آپ کو کوئی جو لوگ کچھ اچھے آپ کے پاس ورکرز ہوتے ہیں، کچھ برے ہوتے ہیں، کوئی ویری گڈ مینیجرز ہوتے ہیں یا ویری بیڈ مینیجرز ہوتے ہیں، کہ آپ نے تو پایا ہے زندگی میں، ہم نے یہ دیکھا ہے۔ تو جب برے لوگ ہوتے ہیں تو وہ تکلیف پہنچاتے ہیں، جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ اچھا کام کرتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں مثال کے طور پہ کہ یہ اتنے افواہیں پھیلا ہوا یہ ہے کہ ہمیں کوئی پیسے دینے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ کیوں پھیلا گیا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیوں پوتن کیوں کہہ رہا ہے کہ میں جس دن عمران خان واپس آئے گا ایز پرائم منسٹر آف پاکستان، اسی دن میں پہنچوں گا پاکستان اس کو ہلو کہنے کے لیے؟ یہ کیوں کہہ رہے ہیں لوگ؟ کیا چین ہمارے ساتھ خوش ہے؟ کیا دوسرے ملک خوش ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ پیٹرول کا پرائس اس نے بڑی غلطی کی کہ کم کر دیا انہوں نے، مگر انہوں نے اور شوکت ترین نے آپ کو بیٹھ کے بتا دیا کہ 466 بلین روپیہ کدھر سے آ رہا تھا اور انہوں نے کدھر سے بجٹ کیا۔ آپ نے نہیں کیا، آپ بتا نہیں سکتے۔ آپ کے تو اپنے پارٹی یہ جو کیا ہے پی ڈی ایم ہے، یہ تو خواجہ آصف اور شاہد خاقان تعریف کر رہے ہیں مفتاح صاحب کا۔ کیوں تعریف کر رہے ہیں بھائی؟ اس لیے کہ کچھ لوگ وہ پارٹی کے اندر ہیں جو کہتے ہیں اس کو کچھ نہیں آتا ہے، دار کو واپس لاؤ۔ اس پہ بھی لڑائی چل رہی ہے۔ تو آپ تو ایسے مجھ سے سوال پوچھ رہے ہیں جیسے کمپٹنسی کا کچھ ریلیونسی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں بالکل ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔